14 اگست کو پاکستان میں لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور انگریز کے یہاں سے جانے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک مرزا ہے جس کو اس بات پر تکلیف ہے کہ انگریز یہاں سے کیوں چلا گیا۔ یہ مرزے کی دلی تمنا ہے کہ انگریز یہیں رہ جاتا، یہاں سے نہ جاتا۔ پہلے آپ مرزے کی گفتگو سن لیں، پھر ہم تبصرہ کریں گے۔ اور دیکھیں کمال ہے، ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا سب کانٹیننٹ میں۔ 90 سال انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے ہیں، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال بنتے ہیں نا۔ اس میں کتنی جگہ ان کو لڑائیاں اور فساد اور دنگے اور پروٹیسٹ، ان 90 سالوں کے اندر انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ریلوے کی پٹریاں بچھا دی ہیں۔ آج تک وہی ٹریک یوز ہو رہے ہیں۔ پٹری ہم کبھی کبھار چینج کر لیتے ہیں، سلیپرز بھی چینج کرتے ہیں، ٹریک وہی ہیں جو ٹریک بنا دیے میں، ایون کئی پل بھی وہی ہیں، نہری نظام دے دیا۔ آپ اندازہ کریں اتنے سے وقت کے اندر لوگ کہتے ہیں جی انگریز چلے گئے، اگر انگریز اتنے ہوتے تو پھر ساڈا کیا حال ہوتا؟ جی حال یہ ہوتا کہ آج بلٹ ٹرین ہی پھر رہے ہوتے، ریل کار ہی ذلیل ہو رہے ہوتے، یہ حال ہوتا۔ یہ ہوتا ہے دجل۔ مرزا یہ تو بتا رہا ہے کہ جی ہم نے ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا اور ان کے خلاف احتجاج کرتے رہے، وہ بیچارے سکون سے حکومت نہیں کر سکے۔ یعنی تحریک آزادی کے لیے بر صغیر میں جتنی کاوشیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، محنتیں ہوئیں، مرزے کے نزدیک یہ سب غلط تھیں، مرزے کے نزدیک یہ سب فضول تھیں اور مرزے کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ مرزا کو انگریز کافر کے خلاف آزادی کے لیے کوشش اور احتجاج یہ تو پسند نہیں ہے، اور اس کی مرزا تردید کر رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جنہوں نے گھراؤ کیا تھا، مرزا کہتے ہیں ان کا یہ فعل ٹھیک تھا، وہ احتجاج کر رہے تھے، یہ ان کا حق تھا۔ اچھا ہمیں اس جنگ سے اختلاف ہے، صرف وہ یہ کرتے نا قانون ہاتھ میں نہ لیتے، جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تو حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے، لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہوگی۔ گھیراؤ کرنے والوں میں اصحاب شجرہ شامل تھے، صحیح سند کے ساتھ مرزا آج تک پیش نہیں کر سکا۔ بہرحال یہاں مرزا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے گھیراؤ کیا تھا یہ قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے، یعنی یہ درست عمل تھا۔ اور ادھر انگریز کافر کے خلاف احتجاج کو مرزا کتنا ناپسند کر رہا ہے اور اس پر کتنی تکلیف ظاہر کر رہا ہے۔ مرزے کی اس سوچ پر افسوس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ برے صغیر پاک و ہند کے لوگ آج تک تحریک آزادی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اور جس جس کا اس بارے میں کردار تھا آج اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مرزا ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کوششیں کیوں ہوئیں اور انگریز کو سکون سے حکومت کیوں نہیں کرنے دی گئی۔ اور اس حوالے سے بڑے مرزے کی بھی یہی سوچ تھی، چھوٹے مرزے کی بھی یہی سوچ ہے۔ چھوٹا مرزا کس طرح اپنی تڑپ ظاہر کر رہا ہے انگریز کے حوالے سے کہ انگریز یہاں سے نہ جاتا تو آج اتنی ترقی ہوتی، اتنی ترقی ہوتی، اور ہم نے خواہ انگریز کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، سکون سے ان کو حکومت نہیں کرنے دی۔ یعنی مرزے کی خواہش ہے کہ انگریز نے جس طرح ہمیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اسی طرح غلام ہی رہ جاتے، اور تھوڑی بہت جو سہولیات وہ دے دیتا وہ سہولیات ہم لے لیتے، لیکن غلام ہی رہ جاتے، ہمیں آزادی نہ ملتی، انگریز یہاں سے نہ جاتا۔ یہ مرزے کی دلی تمنا ہے جو اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے۔ سوچ کے اسی فرق کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں یوں بیان کیا تھا: پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مرزا کو یہ تو نظر آ گیا کہ ہم نے انگریز کو سکون سے حکومت کیوں نہیں کرنے دی، ان کے خلاف احتجاج کیوں کیے، لیکن انگریز نے پاک و ہند کے لوگوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا، خون بہایا، اتنے ظلم کیے، بربریت کی، اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ سب کچھ مرزے کو نظر نہ آیا۔ اسی طرح مرزے کو یہ تو نظر آ گیا کہ جی انہوں نے نہریں بنا کر دے دیں، انہوں نے ٹرین کی پٹڑی بنا کر دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن انگریز یہاں سے جو کچھ لوٹ کر گیا، پاک و ہند سے جو خزانے لوٹ کر گیا، جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا،
وہ مرزے کو نظر نہیں آیا۔ ہم نے مرزا کے ہی غوث وقت گوگل سے پوچھا کہ انگریز کا بر صغیر میں مجموعی طور پر یہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ ہوا یا نقصان؟ اس نے جواب میں جو کچھ لکھا اس کا اصل یہ ہے کہ تاریخ دانوں کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ مجموعی طور پر بر صغیر کو معاشی اور سیاسی لحاظ سے شدید نقصان پہنچا۔ پھر اس حوالے سے تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ یہ جو اس نے ریلوے نظام بنایا، نہری نظام بنایا، سڑکیں بنائی، یہ سب کچھ اصل میں اپنی ضرورت اور اپنے مفاد کے لیے اس نے کیا تھا، عوام کے مفاد کے لیے نہیں کیا تھا۔ ہاں، عوام نے فائدہ ضرور اٹھایا، لیکن انگریز کا اصل مقصد اپنی ضرورت کو پورا کرنا تھا، برطانیہ میں یہاں کی دولت منتقل کرنے کے لیے اور اسی طرح دیگر مفادات کے لیے یہ سارے کام کیے، اپنے مفاد کے لیے۔ مرزا اس پر خوش ہے کہ ہمیں تو فائدہ ہوا اور آج ہوتا تو ہمیں اور فائدہ ہوتا، باقی اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے نقصان کتنا پہنچایا، یہاں سے دولت کتنی اکٹھی کی۔ وہی بات ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ مرزا کو غلام ہونے پر خوشی ہے کہ ہم انگریز کے غلام ہی رہ جاتے، چلو کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے رہتے۔ اور پھر مرزا کے غوث وقت نے لکھا کہ برطانوی پالیسیوں خصوصاً اناج کی برآمد کی وجہ سے بنگال سمیت کئی علاقوں میں شدید قحط پڑے، جن میں کروڑوں مقامی لوگ بھوک سے مر گئے۔ لیکن مرزا صرف اسی پر ان کے گن گا رہا ہے کہ جی نہری نظام بنا دیا، ریلوے نظام بنا دیا۔ ہم نے مرزا کے غوث وقت گوگل سے واضح طور پر پوچھا کہ نہری نظام اور ریلوے نظام انگریز نے اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا یا لوگوں کے فائدے کے لیے؟ اس نے جواب میں لکھا انگریزوں نے بر صغیر میں نہری اور ریلوے نظام بنیادی طور پر اپنے معاشی اور فوجی فائدے کے لیے بنایا تھا، اور اس نے لکھا کہ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ذیلی فائدے مقامی لوگوں کو بھی پہنچے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان منصوبوں کا اصل مقصد عوامی فائدہ نہیں بلکہ برطانوی سلطنت کو مضبوط بنانا تھا۔ مرزا کے غوث وقت گوگل نے یہ بھی بتایا کہ انگریز کی ظالمانہ معاشی اور انتظامی پالیسیوں کے نتیجے میں کروڑوں لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ کر مر گئے۔ خاص طور پر بنگال کا واقعہ اس نے بتایا کہ 30 لاکھ سے زیادہ مقامی افراد فاقہ کشی اور بیماریوں سے مر گئے۔ کیونکہ انگریز نے خوراک اور چاول کے ذخائر کو جنگ میں مصروف برطانوی فوجیوں کے لیے مختص کر دیا تھا اور بنگال سے اناج باہر برآمد کیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زیادہ مقامی لوگ فاقہ کشی اور بیماریوں کی وجہ سے مر گئے۔ صرف ایک موقع کی بات ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح بر صغیر میں انگریز حکومت نے عوامی قتل عام کیا اور علماء کو چن چن کر نشانہ بنایا، توپوں کے دہانوں پر باندھ کر ان کو اڑا دیا گیا۔ اور اس نے خاص طور پر جلیاں والا باغ کا واقعہ ذکر کیا، جس میں پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ اس واقعہ میں قتل ہوئے اور اس سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اور اسی طرح اس نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم ہند کے موقع پر انگریز کی ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ مارے گئے، 10 لاکھ جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ سارا جانی اور مالی نقصان مرزے کو نظر نہ آیا، یہ ظلم و ستم مرزے کو نظر نہ آیا، صرف یہ نظر آیا کہ نہری نظام بن گیا، ریلوے نظام بن گیا، جبکہ یہ بھی انگریز نے اصل میں اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا، اپنے مفاد کے لیے بنایا تھا، یہاں کے لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بنایا تھا۔